تو برادران اسلام و دختران ملت، آج جو ہماری معیشت من عرض عن ذکری، تو افضل ذکر کیا ہے؟ آج ہماری معیشت کیوں برباد ہو رہی ہے؟ آج ہماری حالت اتنی ابتلا کیوں ہے؟ آج ہم چند پیسوں کی خیرات کے لیے IMF کے پیر کیوں پڑ رہے ہیں؟ آج ہم چند پیسوں کی خیرات کے لیے امریکہ کے پیر کیوں پڑ رہے ہیں؟ آج ہم چند پیسوں کی خیرات کے لیے وہ بھی ہمیں سود پر دیے جا رہے ہیں۔ آج ہم فرانس کا جو وہ ہے کلب ہے، اس کی ہم منت و تلے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ومن اعرض عن ذکری، ہم ذکر سے روگردانی کر گئے۔ ہم نے اس پاکستان کے بننے کے مقصد کو نہیں سمجھا، ہم نے غلب اسلام کے لیے اللہ کی اس ارادے کو نہیں سمجھا جو اللہ نے 27 رمضان مبارک کو شب قدر کی رات پہ ہمیں عطا کیا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ عالم اسلام کا قلعہ ہے۔ اب قلعہ اگر مضبوط نہیں ہے، اس کے فصیل مضبوط نہیں ہے، اس کی دیواریں مضبوط نہیں ہے، اس کی افواج مضبوط نہیں ہے، اس کی عوام مضبوط نہیں ہے، اس کے ادارے مضبوط نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے ایک مضبوط حکومت قائم ہو سکتی؟ دختران ملت، اور عرض عن ذکری، ہم نے پہلے ذکر کو سمجھنا ہے۔ جو ذکر ہے وہ ذکر کو اللہ کس طریقے سے قائم کیا؟ افضل ذکر جو لا الہ الا اللہ ہے، تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے، تو پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ محمد رسول ہے۔ تو محمد رسول اللہ کے وعدے تغذرین کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ اور ہم سب نے مل کر اس جو دہشت گردی جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، جو یہ راہ کی منصوبہ بندی، اس کو ناکام بنانا ہے۔ یہ اداروں کا بھی فرض ہے، یہ اداروں کا بھی فرض ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ریاست تو ماں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ جو آج اس طریقے سے معاشرے کے اندر ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو اعتدال میں لانا ہے۔ اب اعتدال میں کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ بہرحال دختران ملت، اعتدال میں کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ ان فرقوں سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے قرآن کی طرف آنا ہوگا، ہم نے دیکھنا ہوگا کہ واقعی جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے معیشت ضنکا، معیشت ضنکا، کیا آج واقعی ہماری معیشت جو حشر بنا ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟